دوستو آج سے سینکڑوں سال پہلے تقریباً 1210 میں پرشیا میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا شیخ سعدی۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی گلستان۔ یہ کہانی اس کی اسی کتاب کے بارے میں ہے۔ ایک آدمی ہے ایمرسن، وہ شیخ سعدی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بڑا عظیم سٹوری ٹیلر تھا، یعنی قصہ گو تھا۔ اس کی جو کتاب ہے گلستان، اسے ہم دنیا کی مذہبی کتابوں میں سے ایک کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو مذہبی کتابوں کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اچھے اور برے میں تمیز سکھائیں۔ تو ایمرسن کے حساب سے جو شیخ سعدی کی یہ کتاب ہے گلستان، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ انسان کو اچھے اور برے میں فرق سکھائے، اسی لیے اس نے یہ بات کہی ہے۔ دوستو شیخ سعدی نے اپنی اس کتاب گلستان میں جو کہانیاں لکھی ہیں، اس نے ان کہانیوں کو بعد میں لیٹن اور انگلش زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کیا، اور انگلش سکولرز نے ان کہانیوں کو اپنی کتابوں میں یوز بھی کیا، لیکن تب انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کہانیاں اصل میں ایک پرشیا کے آدمی نے لکھی ہیں۔ دوستو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے فوڈ فار تھاٹ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے دماغ کی نشوونما کرے، یعنی آپ کے دماغ کو خوراک مہیا کرے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آدمی ہے ایڈون آرنلڈ، اس کا خیال یہ ہے کہ شیخ سعدی کی جو کتاب ہے گلستان، وہ کیونکہ فوڈ فار تھاٹ ہے انسانوں کے لیے، اس لیے اس نے اس کتاب کو گلستان کو کچھ ایسے نام دیے ہیں جس میں اس نے اصل میں خوراک کا ذکر کیا ہے۔ جیسے اس نے کہا ہے این انٹلیکچوئل پلاف، لٹریری کری، کری یعنی سالن، اے کباب آف ورسٹائل جینیس، یعنی اس نے اس کتاب کو یہ 3 نام دیے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، یعنی انسانی دماغ کے لیے خوراک کا کام کرتی ہے۔ اس کتاب گلستان میں سے لی گئی 3 کہانیاں یہاں پہ ڈسکرائب کی گئی ہیں، جنہیں ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور اس کا پرشین غلام سمندری سفر پر جاتے ہیں۔ غلام نے کبھی سمندری سفر کیا نہیں ہوتا، اس لیے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ سمندر میں کون کون سی مشکلیں آتی ہیں۔ تو جاتے ہوئے سمندر میں طوفان آ جاتا ہے اور ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگ جاتی ہے، جیسے ابھی ڈوب جائے گی۔ غلام ڈر جاتا ہے اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ مسافر اس سے کافی پریشان ہوتے ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ کشتی میں ایک سارجنٹ ہوتا ہے، وہ آ کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے چپ کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں شکر کروں گا اگر تم اسے چپ کروا لو۔ سارجنٹ حکم دیتا ہے کہ اس غلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ اصل خطرہ ہوتا کیا ہے۔ تو سمندر میں پھینکنے کے بعد جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو اسے وہ بچا لیتے ہیں اور واپس کشتی پر لے آتے ہیں، اور وہ آ کر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سارجنٹ بتاتا ہے کہ جب تک اس نے موت کو قریب سے نہیں دیکھا تھا تب تک اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کشتی کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب تک انسان کسی مشکل میں نہیں پڑتا تب تک وہ ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتا جو اس کے پاس پہلے سے ہوتی ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنے انصاف کی وجہ سے بڑا جانا جاتا تھا۔ ایک بار اس کے لیے ہرن روسٹ کیا جا رہا تھا اور نمک نہیں تھا، تو ایک بچے کو گاؤں میں بھیجا گیا نمک لینے کے لیے۔ جب وہ نمک لے کر آیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا انہوں نے تمہیں پیسے دیے؟ بچے نے کہا نہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس بچے کو اس نمک کے پیسے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رسم بن جائے اور سارا گاؤں تباہ ہو جائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اتنی چھوٹی سی چیز سے گاؤں کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ برائی ہمیشہ چھوٹی سی چیز سے ہی شروع ہوتی ہے اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ایک بادشاہ اپنے رعایا کے باغ میں سے ایک سیب کھاتا ہے تو کل کو اس کی فوج پورا درخت گرا دے گی سیب کا، اور اس کی فوج کے جاننے والے لوگ اس گارڈن کو ہی پورا تباہ کر دیں گے، اور آج نہیں تو کل بادشاہ تو مر جائے گا، لیکن اس نے تو صرف ایک سیب کھایا، لیکن اس کے مرنے کے بعد برائی ہمیشہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بڑا سخت بیمار ہو گیا اور اس کے ریکور کرنے کے چانسز ختم ہو گئے۔ تو ڈاکٹرز نے اسے کہا کہ اس کو ریکور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا جس کے اندر کچھ خاص کوالٹیز ہوں اس کو قربان کیا جائے۔ تو بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ایسے لڑکے کو ڈھونڈا جائے۔ تو پتہ چلا کہ ایک کسان کا بیٹا ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں۔ بادشاہ نے اس کے ماں باپ کو بہت سارے پیسے دیے اور اس لڑکے کو قربانی کے لیے چن لیا۔ قاضی نے فتویٰ دیا لڑکے کو قربان کرنے کا، اور لڑکے کو اٹھا کر قربان گاہ میں لایا گیا، اور جلاد بالکل تیار تھا اسے ذبح کرنے کے لیے۔ اسی دوران لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تم اس حالت میں کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو لڑکے نے کہا کہ ماں باپ کے لیے اس کی اولاد بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، لیکن یہاں تو خود میرے ماں باپ نے مجھے بیچ دیا،
اور قاضی وہ بندہ ہوتا ہے جو انصاف فراہم کرتا ہے، لیکن یہاں تو قاضی نے خود فتویٰ دیا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے، اور بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے قتل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے میں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار نہیں پایا، اور میں کسی کو کمپلین بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جس کو کمپلین کرنی ہے وہ خود ہی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یعنی بادشاہ لڑکے کی یہ باتیں سن کر رونے لگا، اور اس نے کہا کہ ایک معصوم لڑکے کا قتل کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، اور اس نے لڑکے کو چھوڑ دیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد ہی بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، یہ وہ 3 سٹوریز تھیں جو شیخ سعدی کی کتاب گلستان میں سے لی گئیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو، آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔